बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 नवंबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ा अहम जो केस है वो रेकोडेक का केस है और आज उसके ऊपर समाअत हुई है और साथ परवेज़ मुशर्रफ के मुल्ज़मान को रिहा कर दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। और आपको याद होगा जब सुप्रीम कोर्ट जब स्पेशल अदालत की जानिब से फैसला एक दिया गया था परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ और कहा गया था कि उनको डी चौक पर 3 दिन के लिए लटकाया जाए, उस वक्त जो हमारे DGISPR थे उनकी जानिब से बड़ा सख्त रद्द अमल आया था। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट का ये हुक्म है और सुप्रीम कोर्ट ने मुशर्रफ हमला केस के मुल्ज़मान को रिहा कर दिया है, इस पर देखते हैं कि हमारे इदारों की जानिब से क्या रिस्पॉन्स आता है। जबकि इस्लामाबाद में रावलपिंडी के नुमाइंदे जो इस्लामाबाद में बड़े ओहदे पर हैं, उनको ओहदे से हटाने के हवाले से बड़ी अहम पेशरफ्त सामने आई है और उनके पास दो ही ऑप्शंस हैं कि अगर वो इस्तीफ़ा, क्योंकि इस्तीफ़े के बारे में उन्होंने ये कंफर्म कर दिया कि वो इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इस्तीफ़ा नहीं देंगे तो फिर उनको हर हाल में जाना पड़ेगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उनके खिलाफ खड़ी हो गई है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं रेकोडेक रेफरेंस की। ये सदारती रेफरेंस है रेकोडेक, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर किया गया था। पाकिस्तान की तारीख का सबसे अहम ये एक मुआहदा है जो इमरान खान ने तय किया था और इमरान खान की वजह से पाकिस्तान को जो अरबों डॉलर का जुर्माना था वो भी माफ़ किया गया था। 5 रुकनी बेंच है, ये समाअत कर रहा है उमरता बंदयाल साहब की सरबराही में। जस्टिस एजाज हैं, मुनीब अख्तर हैं, याहिया अफरीदी साहब हैं और मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब हैं। उन्होंने समाअत की। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि कवानीन वफाकी या सूबाई होते हैं। मादनियात एक्ट 1947 वफाकी और सूबाई दोनों नौइयत का है। सलमान अकरम राजा साहब इसमें बतौर अमीकस कुरै हैं, अदालती मुआवन के तौर पर अदालत को असिस्ट कर रहे हैं। एडवोकेट सलमान अकरम राजा ने दलाल दिए कि मादनियात एक्ट 1947 में मुजवजा तरमीम आइन में दी गई स्कीम के मनाफी हैं। उस पर जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि क्यों ना 1948 के मादनियात एक्ट को उसकी असल हालत में रहने दिया जाए। जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने इस्तफसार किया कि कानून में दी गई वफाकी नौइयत की शिकें वफाक और सूबाई शिकों का जायज़ा सूबाई हुकूमत लेगी। अब ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, नलायकों के ये उस्ताद हैं और इन्होंने कानून साजी या बदकिस्मती से जो मुआहदा तो इमरान खान करके गए, अब उस पर अमल दरामद जब शुरू हुआ तो ये रजीम चेंज ऑपरेशन आ गया और उसके बाद फिर जो उस मुआहदे पर अमल दरामद फिर वही लोग करने आ गए जिन्होंने पहले 2013 में इफ्तिखार चौधरी ने जो कुछ किया और इस मुआहदे में जो हमें 9 अरब डॉलर का जुर्माना हुआ वो हमारे खाते इन्हीं की नलायकियों की वजह से पड़ा था। दोबारा वो हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए गए। ये हकीकत है कि मुसल्लत करने वाले भी अब पछता रहे हैं। बहरहाल अब उन्होंने कानून साजी कौन सी करनी थी? उनकी कानून साजी तो NRO है, उनकी कानून साजी ECL का कानून ख़त्म करना था, NAP का कानून ख़त्म करना था, EVM का कानून ख़त्म करना था, ओवरसीज पाकिस्तानियों का हक के वोट का कानून ख़त्म करना था। वो तो इसलिए आए थे, अब उनको ये भी करना पड़ गया। उन्होंने क्या तमाशा किया कि एक कानून है वो सूबाई भी है और वफाकी भी है, उसमें वफाकी सतह पे तो तरमीम कर दी, सूबाई ने नहीं की और वो कंट्राडिक्शन आ गई जिसकी वजह से मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फंस गया है। सलमान अकरम राजा साहब कह रहे हैं कि जो तरमीम इनकी जानिब से की गई है ये तो आइन के खिलाफ हैं, ये कैसे तरमीम कर सकते हैं? और अगर वो तरमीम नहीं होती और उन तरमीम को बेहतर तरीके से नहीं, अगर इस तरीके से इन्होंने नलायकी से उसको हैंडल किया तो वो तो हमारा जो मुआहदा है वो मुआहदा अगर आगे पीछे हो गया तो 9 अरब डॉलर का हमारे ऊपर जुर्माना है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। कहाँ से देंगे हम वो जुर्माना? और ये हमारे जो हुक्मरान है जो हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए हैं। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि बलूचिस्तान असम्बली की तरमीम में वक्ती कानून साजी हो सकती है क्योंकि गैस, तेल और जोहरी तवानाई के अलावा बाकी मादनियात के लिए कानून साजी सूबों को करनी चाहिए। सलमान अकरम राजा ने कहा कि आर्जी तौर पर किसी कानून को अपनाया जा सकता है। इस पर अदालती मुआवन जाहिद इब्राहिम ने दलाल दिए कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली 2017 में मादनियात और कानूनी के हवाले से कानून लाई थी। वकील जाहिद इब्राहिम ने कहा कि रेकोडिक मुकदमा अखबार में छपने वाले ऐसे आर्टिकल से शुरू हुआ जो हफ्ते बाद वापस ले लिया गया था और पाकिस्तानी अदालती कार्रवाई के नतीजे में रेकोडिक मामला आलमी सालसी अदालत में चला गया। उन्होंने कहा कि रेकोडिक मनसूबा पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए दरवाजे खोलेगा और मनसूबे से माजी और मौजूदा हुकूमतों की सियासी हम आहंगी को फरोग मिलेगा। बैरक गोल्ड के वकील मखदूम अली खान साहब ने दलाल देते हुए कहा कि रेकोडिक मनसूबे के लिए मादनियात एक्ट में तरमीम 2 सूरतों में हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि एक सूरत यह है कि मादनियात एक्ट की तशरीह अदालत हाइब्रिड कानून के तौर पर करे, जबकि दूसरी जो सूरत में सूबा बलोचिस्तान की मुजवजा
ترمیم وفاقی قانون پر تجاوز نہیں کر رہی۔ وکیل مختوم علی خان نے، یہ اس کمپنی کے وکیل ہیں مختوم علی خان صاحب، انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا اور سندھ حکومت معدنیات ایکٹ میں ترمیم کر چکی ہیں اور ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سپریم کورٹ اس کو دیکھ سکتی ہے۔ بہرحال کل کے لیے 22 نومبر کے لیے عدالت نے اس کیس کی سماعت کو ملتوی کیا ہے، اور اس کیس میں سپریم کورٹ میں ایک ہی چیز نظر آ رہی ہے، اور وہ ہے نالائکیاں اس حکومت کی، جو اتنا اہم معاہدہ جو عمران خان کی کوششوں سے بنا تھا اور جس پر تمام فریقین راضی ہوئے تھے، اس کو خراب کیا جا رہا ہے نالائکیوں کی وجہ سے۔ دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان میں جسٹس سردار طارق مسعود صاحب یہ وہ آنریبل جج ہیں جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے بھی ممبر تھے، اور قاضی فائزہ صاحب کے ساتھ مل کر جو خطوط لکھتے تھے اور جو ایک سارا معاملہ بنا رہا جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کے حوالے سے۔ سینئر جج ہیں، 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ حشمت حبیب وکیل تھے ملزم رانا تنویر کے، انہوں نے عدالت کو بتایا کہ جو ملزم ہے اس کی عمر قید کی سزا پوری ہو چکی ہے، سزا پوری ہونے کے باوجود رانا تنویر کو رہا نہیں کیا جا رہا۔ وکیل حشمت حبیب نے عدالت کو بتایا کہ عمر قید کی مدت 14 سال ہے، میرے موکل کو جیل میں قید تقریباً 20 سال ہو چکے ہیں اور اس کی جو مدت ہے وہ پوری ہو چکی ہے۔ رانا تنویر کو 2005 میں سپریم کورٹ نے عمر قید کی سزا سنائی تھی۔ رانا تنویر حسین کو 31 دسمبر 2003 کو پنڈی ٹوٹل حملہ کیس میں گرفتار کیا گیا تھا۔ جیل حکام کی جانب سے سزا پوری ہونے پر رانا تنویر کو رہا نہیں کیا جا رہا تھا۔ سپریم کورٹ نے رہائی کا ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھتے ہوئے وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت کی اپیلوں کو خارج کر دیا۔ یہ 26 اپریل 2003 کو کراچی میں شارع فیصل پر نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی۔ دہشت گردوں نے شارع فیصل پر ایسی جگہ پر ایک کھڑی گاڑی کو بم دھماکے سے اڑایا جہاں سے جنرل مشرف نے گزرنا تھا، اور جس کے بعد 14 دسمبر کو پھر راولپنڈی میں بھی حملہ کیا گیا اور اس میں 3 ملزمان کو عدم ثبوتوں کی بنیاد پر بری کیا گیا تھا، جبکہ ملزم کو عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی، اور سابق جو صدر ہیں پرویز مشرف کے ایک اور مجرم کو راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں پھانسی بھی دی گئی تھی۔ سینئر ٹیکنیشین خالد محمود پر پرویز مشرف پر حملے کا الزام ثابت ہوا تھا، اور پھر یہ جو رانا تنویر تھا اس کو اس کیس کے اندر عمر قید ہوئی تھی اور عمر قید میں وہ بالآخر رہا ہو گیا۔ اب معاملہ آ جاتا ہے صادق سنجرانی کا۔ صادق سنجرانی چیئرمین سینٹ ہیں، اور صادق سنجرانی کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے وہ امیدوار تھے، اور اس وقت یوسف رضا گیلانی الیکشن ہار گئے تھے اور صادق سنجرانی الیکشن جیت گئے تھے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ ہمارے ملک میں ایک بڑا انوکھا واقعہ ہوا تھا کہ یوسف رضا گیلانی اسلام آباد کی سیٹ پر الیکشن جیت جاتے ہیں اور چیئرمین سینٹ کی سیٹ پر الیکشن ہار جاتے ہیں، تو دونوں فریقین کو خوش کیا گیا تھا اس وقت ہمارے جو طاقتور لوگ تھے ان کی جانب سے۔ بعد میں رجیم چینج آپریشن ہوتا ہے، اور رجیم چینج آپریشن کے بعد سب کی وفاداریاں تقسیم ہو جاتی ہیں۔ میں عمران خان کو اس وجہ سے اس بات پر ضرور جو ہے وہ اپریشیٹ کروں گا کہ عمران خان جیسا بندہ جس پر یہ الزام لگایا جاتا تھا کہ وہ سلیکٹڈ ہے، اور یہ کہا جاتا تھا کہ عمران خان کو حکومت بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ نے دی ہے اور انہی کی وجہ سے وہ حکومت میں رہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی لائی ہوئی جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ ختم کیسے ہوتی ہیں اور پارٹیاں کیسے ختم ہوتی ہیں وہ پوری قوم جانتی ہے۔ عمران خان کے 155 ایم این ایز تھے، 155 میں سے 125 عمران خان کے ساتھ کھڑے رہے، 25 کو انہوں نے ہماری رجیم چینج آپریشن میں 25 لوگوں کو انہوں نے خرید لیا، جس میں سے 20 جنرل پہ تھے اور باقی 5 مخصوص نشستوں پر تھے، جن میں سے پھر 19 ایک عامر لیاقت کی ڈیتھ ہو گئی، اللہ ان کو بخشے، اور 19 کے خلاف پھر کارروائی ہوئی تھی اور الیکشن کمیشن سے اپیلیں اب گئی ہوئی ہیں سپریم کورٹ میں، اس میں یہ جو راجہ ریاض اور باقی جو لوگ ہیں نور عالم خان جیسے لوٹے۔ صادق سنجرانی جب یہ سارا معاملہ ہوا، عارف علوی تو عمران خان کے ساتھ ڈٹے رہے کیونکہ عہدے پر بیٹھے تھے، تو صادق سنجرانی بھی بڑے عہدے پر بیٹھے تھے، لیکن صادق سنجرانی نے اپنا عہدہ بچایا اور عمران خان کے ساتھ جو وفاداری تھی وہ نہ نبھائی، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے آرٹیکل 63A کے صدارتی ریفرنس میں یہ کہا ہے کہ جو اپنی سیاسی جماعت کے ساتھ وفاداری ہے وہ بہت ضروری ہے، اور یہ اس سیاسی جماعت کا حق ہوتا ہے وفاداری کرنا، کہ اگر کوئی اس کے ساتھ غداری کرے تو اس کا مطلب ہے وہ اپنی سیاسی جماعت کا جو رائٹ ہے اس کو ختم کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ صادق سنجرانی کیونکہ ان کے ساتھ، اور صادق سنجرانی نے اس حد تک ظلم کیا کہ جب جو سینیٹر ہیں اعظم سواتی
ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ایک ہفتہ ہو گیا اعظم سواتی اور تمام سینیٹرز روز پیدل مارچ کر کے جاتے ہیں سپریم کورٹ کے دروازے پر، اور ابھی تک کوئی سنوائی نہیں ہو رہی، ان کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ ان کو جب گرفتار کیا گیا، اور اس سے پہلے ایک سینیٹر کو احاطہ عدالت سے گرفتار کیا گیا، پھر اعظم سواتی پر جو تشدد ہوا، چیئرمین سینٹ کی جانب سے کچھ نہ ہوا، پھر چیئرمین سینٹ جہاں پر میزبان تھے وہاں سے ان کی فیملی کی ویڈیوز لیک ہوتی ہیں اور ان کی فیملی کو بھیجی جاتی ہیں۔ چیئرمین سینٹ کا کردار قوم کے سامنے آ گیا، پروٹیکشن آرڈر جاری کرنے تھے چیئرمین سینٹ نے نہیں کیے تھے اعظم سواتی کے۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد پھر پاکستان تحریک انصاف نے نو کانفیڈنس موشن کا کہا تھا کہ ان کے خلاف نو کانفیڈنس موشن لائی جائے، کیونکہ یہ بھی لوٹا ہو چکا ہے۔ اب اس لوٹا کریسی میں جو پاکستان پیپلز پارٹی تھی وہ پہلے چیئرمین سینٹ کے خلاف تھی، وہ یوسف رضا گیلانی کو چیئرمین سینٹ بنانا چاہتے تھے، وہ اپوزیشن تھا، جو لیڈر تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ تک یہ معاملہ گیا تھا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیونکہ وہ خاص تھا، خاص لوگوں کا، تو معاملات ایسے چلتے رہے۔ بہرحال اب چیئرمین سینٹ کو ریکوزیشن اس کی جمع کروا دی گئی ہے، نو کانفیڈنس کی ریکوزیشن جمع ہو چکی ہے چیئرمین سینٹ کے خلاف۔ اب چیئرمین سینٹ کو پاکستان تحریک انصاف نے یہ کہا ہے کہ آپ بہتر ہے عزت سے استعفیٰ دے دیں، نہیں تو آپ کے خلاف نو کانفیڈنس آئے گی اور آپ کو وہ اڑا دیں گے۔ دوسری جانب جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ چیئرمین سینٹ کو یہ کہا گیا ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی اس نے رابطہ کیا ہے، جمعیت علماء اسلام سے بھی، اور باپ پارٹی مینگل پارٹی سے بھی کیا ہے، وہ بھی اب اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ چیئرمین سینٹ کا ساتھ دیں۔ اس وجہ سے جو سینٹ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ استعفیٰ لکھا جا چکا ہے، اور چیئرمین سینٹ آج رات یا کل تک استعفیٰ دے کے خود ہی چلے جائیں گے، کیونکہ جب ان کو بچانے والے جا رہے ہیں تو انہوں نے بھی جانا ہی ہے، اور یہ ان کو راولپنڈی کا نمائندہ سمجھا جاتا ہے، اور صدر پاکستان کے ساتھ جب یہ ملاقاتیں کرتے ہیں تو اسی کیپیسٹی میں کرتے ہیں۔ بہرحال اب ان کو یہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ اپوزیشن ان کو منہ لگائے گی، اور نہ ہی ان کو اب پی ٹی آئی منہ لگائے گی، اور اپنی پوری سیاست تباہ و برباد کر دی۔ آپ دیکھیں نا، قاسم سوری کو سیاست بچا گیا اپنی۔ آپ اگر دیکھتے ہیں اسپیکر، جو سابق اسپیکر تھے اسد کیسر، سیاست بچا گئے، اور یہی سیاسی جو کھلاڑی ہوتے ہیں وہ اپنی جماعتوں کے ساتھ وفادار ہوتے ہیں، جو وفا نہیں کرتا پھر عوام بھی ان کے ساتھ وفا نہیں کرتی۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔